والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. ماشاء اللہ، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون ماشاء اللہ، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ماشاء اللہ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أرضى والديه فقد أرضى خالقه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بروا آباءكم تبروا أبناءكم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ماشاء اللہ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي نبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے کوئی زبان خاموش نہ الصلاۃ رہے. والسلام علیک یا الصلاة سیدی یا والسلام رسول عليك يا اللہ، سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ماشاء اللہ، حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین محترمی بھائی میاں جمیل صاحب ان کے برادران اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے، آمین، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے. آمین، آمین، میر محفل صدر محفل محترمی جناب سید فقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت، مہمان محتشم جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، محترمی جناب بشیر خاکی صاحب، ماشاء اللہ جی، دیگر معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز عشاء کے بعد آپ دل جمی سے اس محفل کو سن رہے ہیں. بحمد اللہ ثم الحمدللہ انجمن کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام ہوتے ہیں بڑے بامقصد ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، بھائی جمیل صاحب سے ہمارا ماشاء اللہ جی، دیرینہ تعلق ہے. کیا بات ہے، یہ سیاسی ہونے کے باوجود ایک دینی سوچ رکھتے ہیں ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں شرکت کرنے کی. ماشاء اللہ، رضا آباد میں تھے تو وہاں بھی ماشاءاللہ بیٹے بیٹی کی شادی پر اور وہاں کئی محافل ہوئی. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس پرفتن دور میں دینی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا، ایسا ہی ہے، توجہ کے ساتھ، جی جی، کہ ہمارے ہاں آخرت کا تصور ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے، اے جہان میٹھا اگلا کنے میٹھا. ساری ترجیحات ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. رحمت عالم نے فرمایا کہ دانا کون ہے. ہم سے بھی پوچھے
تو ہم پہلے انگلی اٹھائیں گے کسی اپنے عزیز دوست کی جانب. اچھا گھر بنا لیا, اچھی گاڑی لے لی, بچوں کو اچھے سکول میں ڈال دیا یا یورپ میں بھیج دیا, اچھا بزنس ہے, بلے بلے کیا بات ہے. بس ہماری نظریں یہاں تک. یہ خود صاحب ثروت آدمی ہے, وہ کہے گا الحمدللہ سب کچھ میرے پاس ہے, تو ہم اسے دانا سمجھتے ہیں جو سرمایہ دار ہو. لیکن رحمت عالم نے کسے فرمایا؟ غور کریں گا. فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانا وہ آدمی ہے جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس دنیا کی قدر و منزلت کتنا ہے؟ جب رحمت عالم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی قدر و منزلت اتنا ہے جتنا تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں انگلیاں ڈالے ماشاءاللہ, پھر نکالے تو ایک قطرہ پانی کا لگتا ہے پوری کائنات آخرت کے مقابلے میں. واہ جنت کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ ہے. واہ, سبحان اللہ. ایک قطرہ ہے. تو جوانوں, ہم سب نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے, اور اس کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق بہتر کریں, اپنے رویوں میں لچک پیدا کریں, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنے بھائیوں میں اچھا سلوک پیدا کریں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک پیدا کریں. یہ میں اہم باتیں. محفل وہ نہیں ہوتی, میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ, پوری رات کی محفل ہے, نقیب اپنی منمانی کر رہا ہے, نعت خواں اپنی منمانی کر رہا ہے, خطیب اپنی منمانی کر رہا ہے, بلے بلے واہ واہ ہو رہی ہے, صحیح بات کوئی نہیں. تو میری باتیں ذرا آپ غور سے سماعت فرمائیں. بحمد اللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل سے میں کہہ جاتا ہوں, مجھے بہت دور دور موقع ملتا رہتا ہے بیان کرنے کا, ماشاءاللہ, اور ویسے بھی ماشاءاللہ 19 برس پورے ہو چکے ہیں 2 جگہ بیان کرتے ہوئے. ماشاءاللہ جی, روٹین کے ساتھ 19 سال مجھے ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ جی. تو اس لیے توجہ کے ساتھ چند باتیں سنیے. 2 موضوع میں عرض کروں گا. دیکھیں, اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا رشتہ والدین کا. کس کا ہے؟ والدین کا. والدین کا ہے. قرآن مقدس میں جتنا ماں باپ کے بارے اللہ نے بیان کیا ہے, دنیا کی کسی کتاب میں اس انداز سے نہیں ہے, نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, نہ صحائف میں. جتنا احکامات, ادب و احترام, اخلاق, معاملات, بلائیں, عزتیں اللہ کریم نے جو قرآن میں ماں باپ کے حوالے سے بیان کی ہے, کسی حوالے سے بیان نہیں. سبحان اللہ. اور یہ آیا مبارکہ یسألونک ماذا ينفقون, تقریباً 13 کے قریب مقامات پر توجہ, 13 کے قریب مقامات پر صحابہ نے حضور سے سوال کیے ہیں. یسألونک عن الاہلہ, چاند کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. 13 کے قریب یہ سوال ہے, لیکن سوال اہم تھے. ان سوالوں کا جواب حضور نے نہیں دیا, بلکہ عرش والے رب نے خود دیا ہے. سبحان اللہ, محبت سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی ذرا غور کریں, جب صحابہ کرام کے پاس مال و دولت آ گیا, پہلے تو یہ صورتحال تھی, کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو یہ صورتحال تھی, ننگے سراتے نماز پڑھنے کے لیے. پہلے تو یہ صورتحال تھی, پاؤں میں جوتی نہیں تھی. پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ صرف 2 کپڑے جسم پہ ہیں. پہلے تو یہ صورتحال تھی, بکرے کی سیڑھی سچے کی ادھر اس گھر میں بھیجی ہے, انہوں نے کہا نہیں اگلا زیادہ حقدار ہے,
اس نے کہا اگلا زیادہ حقدار ہے، اس نے کہا اگلا زیادہ حقدار ہے۔ 7 گھروں میں چکر لگانے کے بعد پہلے گھر میں آ گئی، یہ احساس بھی اور یہ حالات بھی۔ توجہ، جب مال و دولت آ گیا واہ اب پوچھنے لگے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں۔ سوال زمین پہ ہو رہا ہے، رحمت عالم سے جواب اللہ دے رہا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے، مال دے دے، تو سب سے پہلے حق ماں باپ کا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جوانوں ذرا آنکھیں کھولو، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حق ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی توجہ، ماں باپ کے معاملات میں، تمام ترجیحات میں وہ سمجھتے ہیں ہم بھوکا رہ لیں کوئی بات نہیں، اولاد کا پیٹ خالی نہ ہو۔ ہمارے جسم پہ اگر نئے کپڑے نہیں آ سکتے ہم گزارا کر لیں گے، اولاد کے جسم پہ نئے کپڑے ہونے چاہیے۔ میں نے خود دیکھا باپ کے کپڑے اچھے نہیں تھے، بیٹے کے کپڑے اچھے تھے۔ میں نے خود دیکھا باپ کی جوتی عام سی ہے، بیٹے نے اچھے شوز پہن رکھے ہیں۔ باپ مزدوری کر کے بیٹے کو کالج میں بھیج رہا ہے، یونیورسٹی میں بھیج رہا ہے، یہ سارا دن دھوپ میں جلتا ہے، یہ طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، یہ آندھی کا مقابلہ کرتا ہے، یہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، خود بھوکا رہ کے اولاد کے بارے سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ جانتا تھا اس ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ 70 برس کی ایج ہے، آرام کا وقت ہے میرے جوانوں، آرام کا وقت ہے۔ یہ جسم چاہتا ہے اسے آرام ملے، لیکن 70 برس کی ایج میں گرمی میں کھڑے ہو کر کڑکتی دھوپ میں باپ نے ریڑھی لگا رکھی ہے، کوئی اس سے پوچھے نا کیوں کھڑا ہے؟ واہ کیا بات، تو کڑکتی دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کس لیے کھڑا ہے؟ اولاد کے لیے کھڑا ہے۔ بے شک، کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہے تو اولاد کے لیے کھڑا ہے۔ اس لیے اگر آپ غور فرمائیں، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، کئی لوگ اشبار بھی ہوتے ہیں، میں نے زندگی کا مشاہدہ کیا، میں نے بہت کچھ دیکھا، میری بھی تقریباً 60 سے اوپر ایج ہے۔ ماں باپ کی زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، گھر میں کیا بنا ہے؟ باپ بوڑھا ہو کے کہہ رہا ہے جو بچوں کا دل کرتا ہے وہ بنا لو۔ واہ، ماں سے پوچھو کیا بنانا ہے، جو آج بچے چاہتے ہیں وہی بنا لیتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا، 70 برس تک 80 برس تک یہی بات ہوتی ہے، جو بچے چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے ماں تیرا کیا جی کرتا؟ واہ واہ، کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے ابا جی تمہارا کیا دل کرتا ہے آج؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے؟ ماں کی زندگی گزر گئی، باپ کی زندگی گزر گئی، کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے؟ آج گھر میں وہی بنا لیتے ہیں جو میری ماں چاہتی ہے، آج گھر میں وہی بنا لیتے ہیں جو میرا بوڑھا باپ چاہتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اس دور میں کوئی جوان لے کے آ گیا، جوتی لے کے آ گیا ماں کے لیے، ایک مرتبہ اچھا کھانا بنا کے دے دیا تو پھر بڑا احسان کرتا ہے۔ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، میری بات پہ ذرا غور کرنا، اور آپ کا اندر آواز دے گا مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سب کو مخاطب ہوں، ذرا غور کرنا، میں درد بھری بات کر رہا ہوں۔ بیٹا ایک مرتبہ جوتی لا کے اس نے ماں کو دے دی، او میرے جوانوں یہ تو دیکھو نا، وہ ماں 5 سال تک جوتی پاؤں میں پہناتی رہی، پاؤں بھی سیدھا کرتی ہے، جوتی بھی پہناتی ہے، تو ایک مرتبہ لا کہتا ہے میرا احسان ہے۔
تو نے 2 مرتبہ اچھا کھانا بنا کے سامنے رکھ دیا، میرا احسان ہے، ماں کو تو دیکھ رہا ہوں، اس نے لقمے توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے تیرے منہ میں ڈالے ہیں۔ کیا بات ہے، خوب ہی، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ذرا آپ غور تو کریں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ اگر انسانیت ہو، ماں باپ کبھی نہیں بھولتے۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، کوئی موقع ہو ماں باپ یاد آتے ہیں، عزتیں مل جائیں ماں باپ چلے گئے یاد آتے ہیں، کاروبار میں ترقی آ گئی ماں باپ یاد آتے ہیں، بیٹے نے ڈگری حاصل کر لی اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کے عروج کا زمانہ، غور سے سن لینا، ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عروج کا زمانہ تو ویسے سارا زمانہ تھا، لیکن حضور کو کمال عروج آیا ہے تو مدینہ طیبہ میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسلام پھلا پھولا ہے تو مدینہ طیبہ میں پھلا پھولا ہے۔ اسلام کے احکامات وہاں سے ملے ہیں امت کو، کیا روزہ ہے، کیا جہاد ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا جمعہ ہے، یہ سارے احکامات، کیا شراب کی حرمت ہے، بہت سارے مسائل احکامات، یہ سارا مدینہ منورہ کا فیض ہے۔ اور آج بھی اللہ کی قسم مکہ مکرمہ سے زیادہ فیض مدینہ منورہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کا ڈیرا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ سنیں ذرا باتیں غور سے۔ 6 برس کی عمر تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 6 برس کی عمر تھی، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد حضور تشریف لائے، یثرب تھا مدینہ منورہ بن گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7 برس کے قریب حضور کی عمر ہو چکی تھی۔ بیٹھے تھے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ مجھے تو میری والدہ یاد آتی، مجھے اللہ اکبر، اکثر یاد آتی ہے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنے والد یاد آتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو نہ بھلایا کرو، تمہیں کیا پتا کہ ماں باپ کیا ہے۔ ہم پیروں کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں، 2 نمبر پیروں کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے بڑے 2 پیر تیرے گھر میں موجود ہے۔ تیری ماں بھی پیر ہے، تیرا والد بھی تیرے لیے پیر ہے۔ مشکل پڑتی ہے تو ان کے پاؤں پکڑ لینا، اللہ سے مانگے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت پیارا پیغام ہے۔ اللہ سے وہ مانگے۔ رحمت عالم کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ حضور نے کیا فرمایا، میرے صحابہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ یہ جملہ ہے پنجابی کھچ پاندہ ہے دل، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ میری زبان پہ جاری ہوتی، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا، اور پھر دوسری جانب سے میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سنو۔ جوانوں، تم آج ماں کی بات کیوں نہیں سنتے، اپنے باپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کیا فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی میں میں ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی، میں مصلی کو چھوڑ دیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان میں اللہ، مصلی کو چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ واہ، سبحان اللہ، یہ ہے دین، یہ دین ہے، یہ احترام ہے ماں کا۔ اتنا عرصے کے بعد 50 برس سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، حضور کو اپنی والدہ نہیں بھولی۔ 2 4 10 سال کی بات نہیں ہے،
اور اگر باپ ہو، رحمت عالم نے مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں دیکھا، باپ بیٹا چل رہے ہیں، بیٹا آگے چل رہا ہے اور باپ پیچھے چل رہا ہے، میرے نبی نے دیکھا تو بلا لیا، جوان سے پوچھا بوڑھا کون ہے؟ کہا میرا والد ہے۔ میں کیا کہوں آپ سے، مجھے اپنے اس پیر کا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے چلتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میرے پیر کی توہین نہ ہو جائے، اس کے آگے چلنا توہین ہے پیر کی۔ او میرے بھائیوں جوانوں، میری بات غور سے سنو، میرا دکھ غور سے سنو، میں دینی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دین وہ نہیں ہے جو تم پیش کرتے ہو، دین یہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا اگر تیرا یہ والد ہے، آج کے بعد اس کے آگے نہیں چلنا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کبھی ساری رات کی محفل کو ذہن میں رکھنا، جو آپ 2 بجے تک محفلوں میں بیٹھے رہے، کیا ملا؟ اور اس میں